بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، وضو ہو یا نہ ہو، اپنی اولاد کی دینوی و دنیاوی ترقی، عزت و سرفرازی اور مشکلات سے نجات کے لیے ہر وقت ہر جگہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس مبارک تسبیح کا ورد کرتے رہیں۔ جو بندہ اسے دل کی گہرائیوں سے خلوص نیت اور کامل یقین کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایسی عزت عطا فرماتا ہے کہ مخلوق خود بخود اس کے احترام میں جھکنے لگتی ہے۔ ہر زبان اس کے اچھے کردار کا تذکرہ کرتی ہے، ہر محفل میں اس کا ذکر خیر ہوتا ہے اور دلوں میں اس کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ تسبیح معمولی نہیں بلکہ وہ عظیم عمل ہے جسے خود اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اور اپنے بندوں کو تلقین فرماتا ہے کہ وضو ہو یا نہ ہو، اولاد کی بھلائی کے لیے اس تسبیح کو پڑھو۔ جو شخص اس ذکر کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بے شمار رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، عزت و منزلت بلند کرتا ہے اور اس کی اولاد کو ہر مصیبت، رکاوٹ اور پریشانی سے محفوظ رکھتا ہے۔ جب زندگی کے راستے بند ہونے لگے تو یہی تسبیح آسانی کی چابی بن جاتی ہے، اور جب امیدیں دم توڑنے لگے تو یہی کلمات دلوں کو یقین اور روشنی بخشتے ہیں۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ کا ذکر وہ خزانہ ہے جس میں ہر حاجت، ہر دکھ، ہر بیماری اور ہر مشکل کا علاج پوشیدہ ہے۔ آج ہم جو تسبیح بیان کرنے جا رہے ہیں وہ انہی پاک کلمات میں سے ہیں جنہیں پڑھنے سے دل مطمئن، گھروں میں سکون، رزق میں کشادگی اور اولاد میں برکت آتی ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جو زمین پر پڑھا جائے تو آسمانوں پر گونج اٹھتا ہے، فرشتے اس کا تذکرہ کرتے ہیں اور مقربین الہی بھی ان کلمات کو ورد زبان رکھتے ہیں۔ یہی تسبیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین تسبیح ہے۔ جو والدین اپنی اولاد کی عزت، کامیابی اور ترقی کے خواہش مند ہیں، وہ اسے دل سے معمول بنا لے، انشاءاللہ ان کے بچے دنیا و آخرت دونوں میں سرخرو ہوں گے۔ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی پوری دعوت اسی تسبیح، اسی کلمہ توحید کے محور پر قائم تھی۔ یہی وہ کلمہ تھا جس نے جہالت و شرک کے اندھیروں میں ایمان کا نور پھیلایا۔ یہی وہ صدا تھی جو مکہ کی وادیوں میں گونجی اور جس کے دفاع میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی جانیں قربان کر دیے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ گرم ریت پر لٹائے گئے، پتھروں تلے دبائے گئے، مگر زبان سے صرف احد احد ہی نکلتا رہا۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ کو دہکتے کوئلوں پر جلایا گیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی جان دے دی مگر ایمان سے پیچھے نہ ہٹے۔ یہ سب اسی توحید کی خاطر تھا، اسی تسبیح کی صداقت کے لیے تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب توحید کی دعوت دی تو مکہ کا پورا نظام ہل گیا، کیونکہ آپ کی دعوت محض نظریاتی نہیں بلکہ پورے معاشرے کو بدل دینے والی تحریک تھی۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے قریبی لوگوں کو بلایا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید بن حارث اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ایمان لے آئے، اور یوں دعوت اسلام کا پہلا قافلہ تیار ہوا۔ ابتدائی 3 سال تک آپ نے خفیہ دعوت دی، دار ارقم میں تربیت فرمائی۔ پھر جب حکم الہی آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ تو صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر اعلان کیا۔ مخالفین نے مذاق اڑایا، ابو لہب نے گستاخی کی، مگر آپ نے
پیغام حق سے پیچھے ہٹنے کے بجائے صبر و استقامت کے ساتھ اپنی دعوت جاری رکھی۔ آپ پر ظلم ہوا، بائیکاٹ کیا گیا، وادی ابی طالب میں قید کر دیا گیا، یہاں تک کہ درختوں کے پتے کھانے پڑے، لیکن آپ نے ہمت نہیں ہاری۔ پھر طائف کے سفر میں جب پتھروں سے زخمی کیے گئے تو آپ نے بد دعا دینے کے بجائے فرمایا، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتے۔ بالآخر ہجرت مدینہ کا حکم ہوا، وہاں دین اسلام کا مرکز قائم ہوا، اور وہی نبی جو مکہ میں ستایا گیا تھا کچھ ہی سالوں بعد 10,000 صحابہ کے ساتھ فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوا، مگر انتقام کے بجائے آپ نے فرمایا، آج تم سب کے لیے کوئی مواخذہ نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے۔ یہ ہے وہ اخلاق محمدی جس نے دلوں کو بدل دیا، دشمنوں کو دوست بنا دیا اور ظلمت کو نور میں بدل دیا۔ ناظرین کرام، جو والدین اپنی اولاد کے لیے نیک تمنائیں رکھتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کے بچے دنیا و آخرت میں کامیاب ہو، عزت والے بنیں، علم و اخلاق میں آگے بڑھیں، لوگ ان کی مثالیں دیں اور وہ دین کے راستے پر قائم رہے، تو انہیں چاہیے کہ اس تسبیح کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنائے۔ یہ تسبیح دلوں میں نور، گھروں میں سکون اور اولاد کے مقدر میں برکت ڈالتی ہے۔ جو شخص اسے اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کامیابی کے دروازے کھول دیتا ہے، مشکلات کو آسان کرتا ہے اور عزت کو اس کا ہم سفر بنا دیتا ہے۔ یہ ذکر بگڑے نصیب کو سنوارتا ہے، بند دروازے کھول دیتا ہے اور دلوں میں سکون اتارتا ہے۔ جو والدین چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد تعلیم، روزگار، اخلاق، کردار اور دین میں کامیاب ہو، تو وہ وضو کے ساتھ یا بغیر وضو کے دن کے کسی بھی وقت یہ تسبیح ضرور پڑھیں، چاہے تو نماز کے بعد یا چلتے پھرتے، گھر میں، دفتر میں، جہاں وقت ملے۔ طریقہ یہ ہے، اول درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر 99 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے، 100 مرتبہ مکمل کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے بعد 100 مرتبہ یہ 4 اسماء اکٹھے پڑھے، یا ودود، یا رفیع، یا نافع، یا نور۔ پھر آخر میں 33 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے۔ یہ تیسرا کلمہ جنت کے خزانوں میں سے ہیں۔ ان کلمات کے فیض سے اللہ تعالیٰ اولاد کو عزت و ترقی، رزق میں برکت، دلوں میں سکون اور زندگی میں استقامت عطا فرماتا ہے۔ جو اسے اخلاص اور یقین کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ اس کے لیے عزت و کامیابی کے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پھر وہ جہاں جاتا ہے لوگوں کے دل اس کی محبت سے بھر جاتے ہیں، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور گھر میں رحمت و برکت کا نزول ہوتا ہے۔ پس اے مومن، وضو ہو یا نہ ہو، اس ذکر کو اپنی عادت بنا لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے اور اسی میں دنیا و آخرت کی کامیابی پوشیدہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر و تسبیح کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اولاد کو دین و دنیا میں سرخرو کرے اور ہمیں نیکی کی راہ پر قائم رکھے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹ میں لکھے تاکہ آپ کا ذکر بھی فرشتوں کے ذکر میں شامل ہو جائے۔
اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔